بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، میرا نام سعید مرزا ہے اور آج میں آپ سے اسلام کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ اسلام اور قرآن کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام جو ہے، اس میں جو ستون ہیں ان کی ڈیٹیلز وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یا حج کرنے کا طریقہ یہ قرآن میں نہیں موجود ہے، اور قرآن کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ایک مفصل کتاب ہے، یعنی کہ اس تفصیل کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز تفصیل سے موجود ہے، وہ واضح کتاب ہے۔ اور جیسے قرآن میں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان بنایا قرآن کو۔ تو یہ خدا کا جو دعویٰ ہے قرآن کا کہ قرآن محفوظ ہے اور قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ البقرہ میں شروع میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کتاب کمپلیٹ ہے، پریزروڈ ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اپنی دلیلیں ہیں، اور میں نے یہ ساری آیات پیش کی لاسٹ ویڈیو میں، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اسلام ایک کنٹرول میکینزم ہے۔ جو مذہب اسلام ہے یہ ایک طریقہ ہے حکمرانوں کا کہ وہ انسانوں کو اپنی گرفت میں رکھیں اور ان کو اوپریس کریں، ان کو دبائیں۔ اور یہ مذہب سارے اسی طرح کام کرتے ہیں، چاہے یہ عیسائی کرسچینٹی ہو یا جوڈیزم ہو، یہودی، یہ سارے مذہب جو ہیں یہ ایک طرح سے بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ حکمران میجورٹی کو کنٹرول کر سکے۔ اور یہ کرتے یہ ہیں کہ ان کے جو علماء ہوتے ہیں، یوزلی علماء بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ، اور علماء ایک لیڈرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہدایت ہے اور ہم عالم ہیں، اس لیے تم ہماری پیروی کرو، اور لوگ اندھا دھند ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹرکچر ہے، اسی طرح کام چل رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن یہ ایک طرح سے روڈ بلاک ہے مسلمانوں کے لیے بات سمجھنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لیکن قرآن میں بھی تو لفظ استعمال ہوا ہے الاسلام، اور میں آپ کے ساتھ اس بات پہ پوری اگریمنٹ میں ہوں کہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے الاسلام، لیکن اگر آپ دیکھیں یہ قرآن میں لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن اس کو استعمال کرتا ہے ایک ہی طرح سے، اور یہ ہے سر تسلیم خم کرنا، جس کو مودودی صاحب نے ٹرانسلیشن کی، یعنی کہ گھٹنے ٹیکنا خدا کی ملکیت کے سامنے، معبودیت کے سامنے، وحدیت کے سامنے، ماننا کہ خدا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، انہوں نے ہی کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور پھر آخرت پر یقین لانا اور اچھے کام کرنا۔ اسلام، قرآن میں جو دین اسلام ہے وہ یہی ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں گھٹنے ٹیکتا ہوں رب العالمین کے سامنے۔ تو یہ جنرل میننگ ہے۔ اب میں کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاکس جو میں دے رہا ہوں اس کا کافی حد تک جو کانٹینٹ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ میرا نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے، مومن ہے، وہ بھی برادر گیرنس، سیم گیرنس کے نام سے ایک آدمی ہے جس نے کتاب ٹرانسلیشن کی ہے قرآن کی، دا قرآن کمپلیٹ ریویلیشن، اور اس میں اس نے یہ لفظوں کے معنی قرآن کے حساب سے، قرآن اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے وہ واپس نکالے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام نے ان لفظوں کے معنی بدل دیے ہیں، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظوں کو سمجھنے کے لیے، ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ کو حدیثوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن میں ہی واپس آئیں اور قرآن پر توجہ دے دیں کہ قرآن کس طرح استعمال کرتا ہے ان لفظوں کو، جیسے صلاۃ ہو گیا یا حج ہو گیا یا زکوٰۃ ہو گئی یا اسلام ہو گیا یا سجدہ ہو گیا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی، کہ لفظ سجدہ، سجود، جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے پشنی کے پیشانی، اپنا فور ہیڈ زمین پر رگڑنا صلاۃ کے وقت۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ قرآن میں لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ جو ہے اس کے معنی، یہ ایک جنرل لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے احکامات کی پیروی کرنا، ان کو تسلیم کرنا۔ اور یا آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جملہ قرآن میں سے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم ہوتا ہے ستارہ اور شجر ہوتا ہے درخت، تو ستارہ اور درخت یسجدان، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ وہ ایسے سجدہ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سجود کے معنی ہے، اور آپ چاہیں تو آپ کراس ریفرنس کر سکتے ہیں، یہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے لفظ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کے معنی یہی ہیں کہ خدا کے احکامات پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ سجود کے معنی ہے۔ اسی طرح اور بھی لفظ ہیں جن کو
چینج کیا گیا. انشاءاللہ میں اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کروں گا کسی اور ویڈیو میں. یہاں تو میں اپنی خالی ٹاک محدود رکھنا چاہ رہا تھا اسلام پر، کہ قرآن میں یہ مذہب جو ہے، مذہبوں کی کیا بات ہو رہی ہے اور اسلام کی کیا بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کروں گا جہاں سے بات واضح ہے. اور یہ جو ٹرانسلیشن میں یوز کر رہا ہوں یہ مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، میری اپنی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اور آپ جس ٹرانسلیٹر کو استعمال کرنا چاہیں آپ کریں، بات آگے پیچھے ایک ہی ہو رہی ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو میں شروع کرتا ہوں یہ ٹاک اس آیت سے جو کہ امپورٹنٹ ہے بہت، کیونکہ اس میں ایک ہی شکوہ ہے رسول اللہ کا، محمد کا، اپنی قوم کے بارے میں. یہ چیپٹر 25 ہے، آیت 30. اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا. یہ جو لفظ جس کو یہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مودودی صاحب، جس کا ترجمہ کر رہے ہیں نشانہ تضحیق، یہ عربی میں ہے مہجورن، جس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہجرت لفظ نکلا ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، ابینڈن کرنا. تو مہجورن وہ ان کا شکوہ یہ ہوگا کہ میری قوم نے وہ قرآن کو چھوڑ دیا. اب چلیں آگے کچھ اور آیات کو دیکھتے ہیں. یہ چیپٹر 37 ہے، آیات 68 through 70. اور اس کے بعد ان کی واپسی اس آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے. یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، کہ اپنے ابا و اجداد جو تمہارے ابا و اجداد جن راستوں پر چل رہے تھے، جو مذہب انہوں نے جس کی پیروی کر رہے تھے، جو تمہیں ورثے میں ملا ہے، تم اس پہ تحقیق کرو اور تم جو ہے تفکر تدبر کرو. اور اب تو تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. تو تم دیکھو کہ یہ مذہب جو ہے، یہ کتاب میں موجود ہے، یہ جو طور طریقے ہیں، تمہارے ریچولز ہیں، یہ قرآن میں موجود ہیں. اور نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو، اس میں بہتری ہے، ورنہ یہ حشر ہوگا کہ آگ میں جھونکے جائیں گے. آگے چلتے ہیں. اب یہ چیپٹر 2 ہے، آیات 109 to 113. اور میں یہ ساری آیات ایک ڈاکیومنٹ میں ڈال کے میں ڈراپ ڈاؤن باکس پہ ڈال دوں گا تاکہ آپ ان کو خود پڑھ سکیں. اہل کتاب میں سے اکثر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اہل کتاب کون ہے؟ یہ گروپ کون ہے؟ یہ گروپ اگر آپ قرآن میں پڑھیں غور سے، یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئیے کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو علماء مذہب ہیں. یعنی کہ کرسچینٹی میں یہ پریسٹ ہو گئے، اور یہودیوں میں یہ ریبائے ہو گئے، ربیون، اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ لوگ ہیں مفتی، شیخ، یعنی لیڈرز. کیونکہ یہ لیڈرز جو ہیں، یہ قرآن میں اس طرح استعمال ہوا ہے کہ یہ لیڈرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کتاب کو نہ چھپائیں اور کتاب میں جو باتیں ہیں وہ بتائیں، لیکن یہ نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں اور اس کو مروڑتے ہیں آیات کو. تو آپ کو میں چیلنج کروں گا کہ آپ قرآن میں جا کے دیں اہل کتاب جو یہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ان آیات کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس پر بھی غور و فکر کریں. لیکن میں جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ فوکس نہیں ہے اہل کتاب. اچھا، نیکسٹ آیت. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اب واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ قرآن میں بار بار بہت جگہ استعمال ہوا ہے، جس کو ٹرانسلیٹ کریں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ صلاۃ کے کیا معنی ہیں قرآن کے مطابق، کیونکہ صلاۃ کے معنی کو بھی بدلا گیا ہے. لیکن ابھی میں خالی فوکس کرنا چاہ رہا ہوں الاسلام پر. لیکن بات سمجھ جائیں آپ کہ جو بھلائی کام کرو گے، جو اچھا کام کرو گے، اور اچھا کام ہر ایک کو پتہ ہے اچھا کام کیا ہے، اگر وہ کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کما رہے ہو جس کا تمہیں اجر ملے گا آخرت پہ. اگین یہ ایک ہائی لیول بات ہو رہی ہے، آپ سمجھیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ اور قرآن میں یہ اچھے اعمال بھی جو ہے وہ بار بار ذکر کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ کی فرما برداری، ان کا خیال رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور حق بات بولنا، سچ بات بولنا، صبر کرنا، یہ سارے اچھے اعمال ہیں. آگے آیت بڑھتے ہیں.
ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب یہاں آپ سٹاپ کر کے ذرا سوچیں کہ یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، اور یہ آلسو بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ مسلمانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ انلیس تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم جو ہے وہ شہادہ کرو اور نماز پڑھو اور حج کرو اور یہ سارے جو ان کے ستون ہیں، اگر تم ان پہ قائم ہو تو پھر ہی تم جاؤ گے جنت میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی دلیل پیش کرو، یعنی کہ قرآن میں سے بتاؤ لا کے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر کسی اسپیسیفک فرقے میں ہو، یعنی کہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا مسلمان ہو، تو تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ آگے پڑھیے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور باقی لوگ آگ میں چلے آئیں گے۔ جیسے عربی میں لکھا ہوا ہے بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن، یعنی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا پہلے کہ اسلام لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے تسلیم کرنا، خدا کی ملکیت کو ماننا۔ تو جو اپنا وجہ ہوتا ہے چہرہ، تو جو چہرہ جو ہے وہ خدا کے سامنے سونپ دے، یا میں نے جیسے کہا گھٹنے ٹیک دے، وہو محسن، اور اچھے کام کرے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت دیکھیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اب یہی بات اب مسلمانوں کو کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں کھڑے ہوئے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ سنی کسی چیز پر نہیں کھڑے ہوئے، جبکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، الکتاب، جو قانون ہے قرآن میں، جو قانون پرانی کتابوں میں بھی تھا، تورات میں اور انجیل میں، وہ قانون ایک ہی تھا ہمیشہ۔ تو یہ ان کی جو ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں وین ڈیزائرز، یعنی کہ یہ ان کے خیالات ہیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خدا ان کے بیچ میں ججمنٹ کریں گے قیامت کے دن، جس پہ یہ اختلاف رکھتے تھے۔ اب ایک اور آیات کا سیٹ یہاں دیکھتے ہیں، چیپٹر 3 آیات 18 through 25۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقعہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو لا الہ الا ہوا، یہ دین اسلام جو قرآن میں ہے اس کا بیسس یہی ہے کہ یہ شہادت لا الہ الا ہوا، اور اس کی شہادت جو ہے وہ اولو علم بھی دیتے ہیں اور ملائکہ بھی دیتے ہیں، اور یہ سب ایک ہی قائم بالکل، اس مطلب ہوتا ہے جسٹس پر قائم ہے، یہ سب اسی ایک طرح سے انصاف پر قائم ہے کہ یہی سچائی ہے، خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے سامنے دین گھٹنے ٹیکنا ہے، خدا اور یہ شہادت دینی ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ دینی ہی نہیں، اس پر آپ کا دل جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ یہ دین الاسلام ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کی اطاعت کر رہی ہے اور شہادت دے رہی ہے۔ اور جو لوگ اوتو الکتاب، جو لوگ جن پر کتاب اتاری گئی، یعنی کرسچنز اور جوز، اور اب مسلمان بھی اس کیٹیگری میں آ چکے ہیں کیونکہ ان پر بھی کتاب اتر چکی ہے،
تو یہ آپس میں اختلاف کیوں کیا انہوں نے، یہ کیوں اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں اور ٹرنیٹیرینس ہیں، اور اس طرح کے جوز میں بھی فرقے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں بھی فرقے ہو گئے بہت سارے. تو انہوں نے فرقوں میں اپنے آپ کو کیوں بانٹا؟ اور یہی نہیں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے فرقوں میں بانٹا، بلکہ یہ خود ہی فرقے ہیں. یہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام یا مذہب عیسائیت یا مذہب یہودیت یہ سارے فرقے ہیں، کیونکہ یہ سارے جو ہیں انہوں نے خدائی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور یہ آپس میں بٹ گئے ہیں. تو جبکہ کتاب ایک ہی تھی، الکتاب جو ہے قانون ایک ہی تھا، اور اس میں یہ تھا، دین یہ تھا لا الہ الا ہوا. تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک مذہب بنا کے، اسلام کا مذہب بنا کے، وہ قرآن کے دین سے کیوں بانٹ دیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان میں بغیم بینہم، بغیم مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادتیاں کرنا ایک دوسرے پر. تو وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کر رہے تھے، یا حسد کہہ لیں آپ، کہ وہ تھا کہ نہیں جی ہمارا فرقہ جو ہے وہ تم سے بہتر ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں اکثر دیر ایٹ کی مسجد بنا لیتے ہیں اپنی. تو یہ اس طرح کی بات ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ سائیکالوجی ہے انسان کی. یہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، انسان جو ہے وہ اسی میں نفرتوں میں بٹ کے فرقوں میں آ کے وہ فرقہ واریت ہوتی ہے اور خون ریزی ہوتی ہے. یہ طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم واپس آئیں قرآن کی طرف اور دین اسلام کی طرف، اور اس مذہب کو نہ سپورٹ کریں جس کا تعلق قرآن سے کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں آگے بھی لکھا ہے ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. تو جو کوئی کفر کرتا ہے خدا کی آیات کے ساتھ، یعنی جھٹلاتا ہے، اور یہاں یہ بات خالی نہیں ہو رہی کہ وربلی جھٹلانا یا کھلے عام جھٹلانا، کہنا میں نہیں مانتا. اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان کی اطاعت نہیں کرتے، خدا کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بیسکلی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھاتے. تو فإن اللہ سریع الحساب، یعنی کہ خدا جو ہے حساب میں تیز ہیں، یعنی کہ وہ ان کو بھٹکا دیتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے، یہ عذاب ہے دنیا میں کہ خدا بھٹکا دیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو، اور اس کے بعد جو اصل عذاب، جو بڑا عذاب ہے، وہ آخرت میں ہے، جو آگ ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. آپ آرگیومنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہائی لیول پہ کہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ پورا جو میں نے آپ کو سیٹ دیا ہے قرآن کی آیات کا، اس کو پھر سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی اور جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، جیسے کرسچنز، جوز اور اب مسلمان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تم اگر ہمارے مذہب سے نہیں تمہارا کوئی تعلق، یعنی کہ تم ہمارے مذہب میں نہیں انٹر ہوتے، کنورٹ نہیں ہوتے، تو پھر تم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو کہ میں نے اور جو میری پیروی کر رہے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے مومنین، کہ ان سب نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے آگے، یعنی کہ انہوں نے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. اور ان لوگوں سے کہو کہ اگر کیا تم اطاعت و بندگی قبول کرتے ہو خدا کی؟ بس اتنی سی بات ہو رہی ہے. جو سبمیشن جو ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں، کہ کیا تم جو ہے وہ خدا کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہو جو کتاب بھیجی ہے، اور اس پر چلتے ہو اور خدا سے ڈرتے ہو؟ تو اگر وہ کرتے ہیں تو وہ راہ راست پر ہیں، اور وہ نہیں کرتے تو وہ نہیں ہیں. اور ایک اور میں بات آپ کو بتانا چلوں کہ قرآن میں جو رسول اللہ کا جو ایک طرح سے کہہ لیں آپ رول، وہ یہ قرآن میں آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے. تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یہ رسول اللہ کا رول تھا کہ قرآن کو آگے پہنچانا، کیونکہ قرآن ہی نذیر و بشیر ہے. قرآن کی اطاعت ظاہری بات ہے ان پر فرض تھی، لیکن یہ کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ کے پاس اور اتنی ساری چیزیں تھیں جو وہ کر رہے تھے، کہ وہ جیسے آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو ہے وہ محمد رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو آگے کا بھی پتہ تھا، کہ وہی غیب کا علم بھی تھا کہ وہ بتا سکتے تھے کہ فیوچر کیا ہے. اس طرح کی باتیں یہ نہیں ہیں قرآن میں. وہ انسان تھے اور ان پر وحی اتری قرآن، اور انہوں نے اس کو
انسانوں تک آگے پہنچایا اپنے ساتھ جو ان کے لوگ تھے۔ اب آگے چلیں آیت 21۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ تو دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے کہ خدا کے احکام و ہدایت کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، یہ کور ہے دین کا، اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ خدا کی آیات کے ساتھ کفر نہیں کر رہے۔ نیکسٹ آیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا کنڈیشن نہیں ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ کتاب الہی فیصلہ کرے گی، یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں موجود ہیں کہ کس طرح طلاق کا پروسیجر کیا ہے، اور انہیریٹنس ورثے جو ورثے میں جو ملتا ہے بچوں کو اور بیوی کو، اس کا پروسیجر کیا ہے، اور کہ حلال حرام کا جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں موجود ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ حدیثوں میں جاتے ہیں اور بھی ڈیٹیلس ڈھونڈتے ہیں، اور بہت سی دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے جو پروسیجر ہیں وہ ان کو جب نہیں ملتے، جیسے حج کا جو پورا ایک ریچول ہے جو یہ کر رہے ہیں، وہ ان کو جب قرآن میں نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں میں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم نے جو ہے کیا۔ یہی انشاءاللہ میں حج پہ بھی بات کروں گا اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ حج بت پرستی ہے، لیکن اگین میں بہت ساری باتیں کرنی ہے لیکن میں محدود رکھنا چاہ رہا ہوں ٹاک آج خالی اسلام پہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں سے ڈال رکھا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا بھی کلیم ہے کہ اگر ہم آگ میں جائیں گے بھی تو کچھ عرصے کے لیے، دیکھ لیں یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اب ہم لوگ نیکسٹ سیٹ آف آیات پہ آتے ہیں۔ یہ چیپٹر 3 ہے اور آیات 64 through 68۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ مودودی صاحب نے بریکٹس میں ڈالا ہے کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسلیٹر کو بھی بڑی مشکل ہوتی ہے جب وہ یہ بات سوچ کے نکلتے ہیں کہ مسلمان مطلب ایک آدمی ہے جس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، شہادت دے دی ہے، اور وہ اس کے ستونوں پر قائم ہے۔ کیونکہ پھر جب قرآن اس طرح یہ لفظ اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر ان کو بریکٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے یا اہل کتاب، جیسے میں نے کہا پہلے، ان سے بات ہو رہی ہے جن سے آپ جھگڑا کر سکتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے، یعنی جو علماء دین ہے، علماء مذہب ہیں۔ تو علماء مذہب ان دا کیس آف مفتی اور شیخ اور ربائے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اور ہم ایک ہی کلمات و سوا، ایک کامن بیسس پہ آ جاتے ہیں، ایک کامن بات کرتے ہیں۔ کیا کامن بات ہے؟ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، یعنی خدا کی اطاعت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی کہ خدا کا بیٹا اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے، یعنی کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا کی عبادت کریں اور نستعین، خدا ہی سے مدد مانگیں۔ تو وہ اگر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جب اگر وہ اس دعوت کو نہ قبول کریں، وہ منہ موڑیں، تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم فقولوا اشہدوا بإننا مسلمون،
یہ لفظ ہے مسلمون، مسلم یہ پلورل ہے اس کا، جمع مسلمون، کہ اشہدو کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں، یا گھٹنے ٹیکنے والے ہیں، یا سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں۔ یہ بیکٹس میں ان کو ڈالنا پڑ رہا ہے، صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ بات ساری یہی ہو رہی ہے کہ یہ جو فرقے ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان، ہم ان میں سے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم کسی مذہب کی اطاعت کرتے ہیں یا ہم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اب اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان پہ تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ سے بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک دفعہ سمجھ جائیں کہ مذہب کچھ اور چیز ہے، اسلام کا مذہب کچھ اور چیز ہے، اور قرآن میں جو دین لفظ استعمال ہوا ہے، جو لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، اس کا کچھ اور معنی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آرگیومنٹ کیا ہے۔ کیونکہ اہل کتاب جو تھے، جو ان کے اس وقت کے رہبائے تھے یا پریسٹ تھے، پادری جو تھے، اور آج کل کے جو رہبائے ہیں اسلام میں، یعنی کہ جو شیخ ہیں، مفتی ہیں، وہ بھی اسی باتوں پہ بحثیں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی نہ تو وہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ مسلم تھا ابراہیم۔ لیکن وہ مسلم کس سینس میں مسلم تھا؟ وہ اس سینس میں مسلم نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لائے محمد رسول اللہ پہ، کیونکہ محمد رسول اللہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس سینس میں مسلم تھے کہ وہ خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے تھے۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا اسلمت رب العالمین، تو وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور نہ وہ مسلمان تھے، مسلمس تھے، ان دا سینس کہ وہ کسی مذہب اسلام کے ممبر تھے۔ وہ تو ایک خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے تھے، اور وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور سیٹ ہے، یہ فائنل سیٹ ہے، چیپٹر 5 ورسز 67 through 69۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اثر پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ تو محمد رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم اہل کتاب، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بات ہو رہی ہے علماء مذہب کی، ان کو ایک طرح سے الٹیمیٹم دے دو کہ تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، حتیٰ یقیم التوراۃ والانجیل، جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو۔ یعنی جو پادری جو تھے ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم انجیل قائم کرو، اور جو رہبائے تھے ان کو تورات قائم کرو، اور اسی طرح آج کے علماء جو ہیں ان کو بھی الٹیمیٹم یہی ہے کہ تم قائم کرو قرآن کو، قرآن اور صرف قرآن کو، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو تمہاری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور جو کچھ تم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ان کو کفر اور ٹرانسگریشن طغیہ مطلب ہوتا ہے کہ حد سے آگے بڑھنا، اس سے وہ اپنی حدوں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ
ان میں ایک طرح سے نفرت ہے خدا کے کلام کی طرف اور خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف. وہ نہیں ماننے کو تیار کہ قرآن اور صرف قرآن. اب یہ اس سیٹ میں آخری آیت ہے. یہ اس بات کو آپ غور کریں اور بات کو سمجھ لیں کہ کیا ہو رہی ہے بات. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی. جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. میں نے جیسے آپ سے پہلے بات کہی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں یا آپ کہ میں یہودی ہوں یا مسلمان ہوں. جو کوئی خدا پر یقین لاتا ہے، یوم آخرت پہ یقین لاتا ہے اور اعمال الصالحین نیک اعمال کرتا ہے. اعمال الصالحین جو قرآن کے حساب سے ہیں کہ آپ بھوکوں کو کھانے کھلائیں، مدد کریں اپنے قربا کی، یتیموں کی، اور سچ بولیں، صبر کریں، اور بھی بہت ساری باتیں. تو وہ اعمال صالحین کرے گا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ اس کو کوئی رنج و غم ہے. یہ قرآن میں ایک صاف واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو یا سنی کہتے ہو یا شیعہ کہتے ہو یا یہودی کہتے ہو، جو بھی. وہ فرق یہ پڑتا ہے کہ تم ایمان لاؤ خدا پر اور آخرت پر اور نیک اعمال کرو. تو اگین میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جا کے خود یہ قرآن میں جو آیات میں نے آپ کو دی ہیں یہ آپ پڑھیں، کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، مطلب ایک طرح سے پوری بات کیا ہو رہی ہے اور ایک جو ہے قرآن میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کون سا ٹرانسلیٹر استعمال کریں، لیکن انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کا موقف یہ ہے کہ پہلی بات جو خدا پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اس پر کوئی خوف اور رنج و غم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ لا الہ الا ہوا، یہ دین اسلام کا کور ہے. اور یہی بات جو ہے ان سب کو پہلے بھی بتائی گئی تھی، کہی گئی تھی جن پر بھی کتابیں اتری کہ، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کر کرسچن، جو اور مسلمان بنا لیا. اور یہ اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ ان میں بغی بینہم، یہ ایک دوسرے کو دبانا چاہ رہے تھے، اپریس کرنا چاہ رہے تھے. اور جیسے میں نے کہا اردو میں کہتے ہیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا. اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور پھر کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ بچے گا، باقی فرقے آگ میں جائیں گے. انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو پہ. میری طرف سے خدا حافظ.